الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. الحمدللہ ہمارا سلسلہ علم دین کے فضائل. آج کا سبق ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی قول سے دوبارہ شروع کریں گے. فرمایا رات بھر عبادت کرنے والے دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم دین افضل ہے، اور عالم دین کی موت سے اسلام میں ایسا رخنا، ایسا گیپ پیدا ہوتا ہے جو سوائے اس کے نائب کے کوئی پورا نہیں کر سکتا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے جن میں یہ بھی ہے: علم کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، لوگ مر جاتے ہیں جبکہ علماء زندہ رہتے ہیں. حضرت زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد محترم نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم پکڑو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے، اور اگر مالدار ہو، اگر تم غنی ہو تو یہ علم تمہارا جمال ہے. ایک روایت میں جو علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اس کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ عالم دین زمین میں اللہ پاک کا امین ہوتا ہے. اور شعب الایمان کی ایک روایت میں ہے کہ ایک قبیلے کی موت ایک عالم دین کی موت سے آسان ہے. کسی عقل مند کا قول ہے کہ عالم دین کی وفات پر پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، عالم کا چہرہ غائب ہو جاتا ہے لیکن اس کی یادیں باقی رہتی ہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ تم جانتے ہو کس چیز کا نتیجہ جتنی عظمت و شان والا ہوگا وہ چیز بھی اتنی ہی فضیلت والی ہوگی، اور تم جان چکے ہو کہ علم دین کا اخروی فائدہ اللہ پاک کا قرب مل جانا ہے، جبکہ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ عزت و وقار میں اضافہ اور طبیعتوں میں ضروری طور پر احترام کرنا پایا جاتا ہے. یہ مطلق علم کی فضیلت ہے. پھر علوم مختلف ہیں، جب علم افضل امور میں سے ہے تو اسے حاصل کرنا افضل، کام کی جستجو کرنا اور سکھانا افضل ہے، اور افضل کام کا فائدہ پہنچانا ٹھہرا. مشکات المصابیح حدیث نمبر 251 میں ہے کہ وہ عالم دین بہت اچھا ہے کہ اگر اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور اگر اس سے بے پرواہی ہو تو اپنے کو بے نیاز رکھے. یعنی کہ عالم دین وہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ جب اگر اس کو ضرورت پڑے کہ ہم نے فلاں عالم دین کو بلانا ہے، ہم نے عالم دین کو بلا کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سننی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی باتیں سننی ہے، تو وہ عالم دین کے پاس جائیں تو عالم دین وہ بہترین ہے کہ جو آسانی سے ان کے پاس چلا جائے. جب اس کو بلائیں تو وہ آسانی سے آ جائے، اور اگر اس کو کوئی پوچھے نہ، کوئی بلائے نہ، تو وہ بھی سب سے بے پرواہ ہو جائے، بے نیاز ہو جائے.
اور فرمایا کہ عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنی مسافت سدھایا ہوا یعنی کہ سکھایا ہوا عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے، اتنا فاصلہ ہے ان دونوں میں، عالم میں اور عابد کے درمیان 100 درجے کا فاصلہ ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 70 سال تک عمدہ گھوڑا بھاگتا رہے، 70 سال سفر طے کرتا رہے تو پھر وہ درجہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، حضور افضل عمل کون سا ہے؟ پیارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم باللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، کہ اللہ کا کو پہچاننے کا علم۔ عرض کی گئی ہمارا سوال عمل کے متعلق ہے، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم علم کا ارشاد فرمائے اللہ پاک کی ذات کا علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدے سے خالی ہے۔ احیاء العلوم، عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں دنیا میں حسنتاً سے مراد علم و عبادت ہے، جبکہ آخرت میں اس سے مراد جنت ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے، بے شک اللہ پاک کی ایک چادر محبت ہے، اور جو علم کا ایک باب حاصل کر لیتا ہے اللہ پاک اسے وہ چادر پہنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم سیکھو اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے، اور علم کا اٹھانا یہ ہے کہ علماء وفات پا جائیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، راہ خدا میں مارے جانے والے شہداء جب علماء کا مقام دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش انہیں بھی عالم اٹھایا جاتا۔ کوئی بھی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات میں کچھ دیر علم کی تکرار کرنا مجھے ساری رات شب بیداری کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کی سیاہی کا شہداء کے خون سے وزن کیا جائے گا، علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ حضرت احنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جلد ہی علماء مالک بن جائیں گے، اور ہر اس عزت کا انجام ذلت ہوتا ہے جسے علم سے مضبوط نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب ہو، خواہ چھوٹی سی بات میں تو وہ خوش ہوتا ہے،
اور جس سے اٹھا لیا جاتا ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا۔ کسی عقل مند سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں جمع کرنی چاہیے؟ جواب دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کہ کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا۔ کہا گیا ہے کہ جو حکمت کو لگام بنا لیتا ہے لوگ اسے امام بنا لیتے ہیں، اور جو حکمت کو سمجھ لیتا ہے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا علم کے بارے میں درس اس آخری حدیث شریف سے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی رہی تو پھر ہم نیا سبق کسی اور موضوع سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف حدیث نمبر 229۔ ایک بار نبی مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے مسجد کی طرف تشریف لائے تو 2 حلقے سجے ہوئے تھے۔ ایک حلقے میں قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا اور اللہ پاک سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، جبکہ دوسرا علم سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا۔ فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں۔ یہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک چاہے تو انہیں عطا کرے، چاہے نہ کرے، اور یہ لوگ علم سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں، اور بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہیں علم والی مجلس کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم والی مجلسیں زیادہ محبوب تھیں، زیادہ پسند تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم نے آج تک جتنا یہ علم دین کے بارے میں درس پڑھا، ہم سب کو اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔